روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے نبی نے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ روزے کا ثواب اللہ نے کیا رکھا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے روزے رکھنے کی۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کسی کی نفرت ہے اس کو صاف کر دیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ کینہ ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت، یہ بغض سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو اس قسم کی جتنے بھی ہمارے دل میں منفی چیزیں ہیں، یہ ہم اللہ سے مانگ کے اپنے دل کو صاف کر دیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں۔ اور خاص طور پر اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کی کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں۔ اگر شراب کی عادت ہے تو شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لے تو سب معاف ہے، تو اس سے بھی ہم توبہ کریں۔ اور رشتہ داروں سے برا سلوک ہے تو اس سے بھی ہم توبہ کریں اور ان سے ملیں، جا کر جھک جائیں، اور جھک جانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اور کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ ہے، اس سے بھی توبہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آخری رات اللہ فرماتے ہیں کہ دن کے روزے اور رات کے قیام کی وجہ سے میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت پہ روزہ فرض کیا ہے، ہمارے لیے روزہ آسان کیا ہے کہ ہمارے لیے سحری بھی ہے اور ہمارے لیے افطاری بھی ہے۔ تو اہتمام سے ہم ان روزے رکھیں اور کوشش کریں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں تاکہ جسمانی فائدہ بھی ہو، روحانی فائدہ بھی ہو۔ اگر ایک مہینہ پورا ہم اس طرح روزہ رکھیں کہ ہمیں ظہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے تو پورے مہینے میں ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی کثافتیں اور غلط چیزیں جمع ہیں وہ ساری دھل جاتی ہیں اور صاف ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو رمضان اور جل جانا اور روزہ، اس میں مناسبت یہ ہے کہ جوں جوں انسان روزے رکھتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری رات اس کے سارے گناہ جلا کے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے لڑے ہوئے سے صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ چند دن کی دنیا ہے، لڑائی جھگڑے کا موقع ہی کہاں ہے۔ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بہت سی بیت گئیں، تھوڑی باقی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو دل داغدار میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت اپنائیں تاکہ ہمارا ہر عمل قبول ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے مالدار حضرات کے لیے کہ زکوٰۃ کا تو ضرور اہتمام فرمائیں۔ بہت غربت ہے اور بہت مہنگائی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ مہنگائی کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ جو اللہ ہی ٹالے تو ٹالے، تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کھل کے مال خرچ کریں، زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی دیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاص طور پر ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے، وہ گھر میں فاقہ ہے، انہیں تلاش کر کر کے ہم اپنا مال خرچ کریں کہ جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم نے بچا کے جمع کر لیا وہ مرتے ہی پرایا ہو گیا، پتہ نہیں اولاد کا ہے یا کس کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، غریبوں کو ان کو ڈھونڈ کر، مریضوں کو، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ نہیں سکتے ان کو ان کی امداد کریں۔ ہماری فاؤنڈیشن بھی اس میں بہت اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے، تو ہمارا بھی کچھ تعاون فرمائیں فاؤنڈیشن کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنائے گا۔ تیسری بات یہ کرنی ہے کہ ایک اپنی
زبان کو لگام دینا سیکھ لیں کہ اس زبان سے میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ الا انبئک بمیلاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں لمبی چوڑی نصیحت فرمائی تھی کہ ساری نصیحت کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو فاحوی باصبعیہ الی لسانہ، تو اپنے زبان کو باہر نکالا اور یوں کینچی بنائی اور اس کو یوں پکڑا اور پھر فرمایا کف ھذا، اے معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک یبن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے، وہل یکب الناس فی نار جہنم الا حصائد السنتہم، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی اس زبان ہوگی، اس کا گندا بول، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، بہتان، نفرت کے انداز میں بولنا، حقارت کے انداز میں بولنا، ملازموں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا، اور خاص طور پر میں جو حضرات یوٹیوب پر بیٹھ کے دین کے درس دے رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو،